اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات کی ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس پر ایک تیز رفتار سواری کا مسترانہ، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کا جمع ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا، اسی طرح سیڑھی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر چڑھنا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا ہونا۔ یہ بات ثابت ہے۔ سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ، چار نہروں کا خوبصورت نظارہ، احکام الہی کے اترنے پر بدلتے ہوئے حسن و رعنائی کے مناظر، سونے کے اڑتے ہوئے پروں والے پروانوں کی چمک دمک کا مشاہدہ، بیت المعمور کی بلندی جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یعنی چوتھے آسمان پر جو خانہ کعبہ فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دریافت، دودھ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی، اور پھر جنت کے دودھ کی لذت، لوح محفوظ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا ہونا اور کلموں کی سرسراہٹ کو سننا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 50 نمازوں کا فرض کرنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا، یہ تمام باتیں تو احادیث سے ثابت ہیں، لیکن واقعہ معراج کے بارے میں اختلاف ہے کہ جس رات یہ پیش آیا، کیا وہ رات واقعی 27 رجب ہے؟ کیونکہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازیں فرض کیں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا 50 سے کم کرتے کرتے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے گزارش کیجئے کہ اس کو کم کر کے لائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو نمازیں زیادنے سے کم بھی ہوتی رہیں، حتیٰ کہ آخری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر جائیے اور کام کروا کے لائیے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب حیا آتی ہے کہ میں اس بات کو بار بار کہوں۔ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب میں اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح کہ شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کو بھی وہی فضیلت والی رات سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں۔ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں تو یہ ہوگا، خدا جانے اس کی کیا کیا تفصیلات بنا لی گئی ہیں۔ اس نماز کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، تو آپ یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سب باتیں بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں رجب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور ہی مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی،
جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سالوں کے دوران یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو اور اس کے منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات کی شب قدر کی طرح ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام خرافات سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح علم کے بارے میں جاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں علم دین عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔